اچھا جی، آج کا تیسرا ٹاپک جو ہے وہ ہے میجر ٹرینڈس اینڈ اسکول آف تھاٹس جو پریویل کرتے ہیں پولیٹیکل سائنس کے اندر. ہم یہاں پہ بالکل ایگزیکٹ اس فگر کے نام کے ساتھ ہوں، لیکن 23rd پیج جو ہے آپ کی کتاب جو ہے سرور صاحب والی، اس کے اندر 23 صفحے سے لے کے 26 صفحے تک یہ ٹاپک جو ہے وہ موجود ہے، اور میں آج آپ کو وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا ماڈرن ٹرینڈس کے نام سے، لیکن اس میں کنونشنل اور ماڈرن میتھڈز دونوں جو ہیں ان کا ذکر آتا ہے. The researchers of political science have made a tremendous progress in the field of political inquiry and analysis by utilizing the research techniques developed by allied disciplines. Allied disciplines سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ یہ انٹر ہے. پولیٹیکل سائنس جو ہے اس کی اپنا بھی سبجیکٹ میٹر ہے، لیکن مطلب بہت سی چیزیں جو ہیں کیونکہ وہ سوشل سائنسز ایک انٹرمنگل ہیں، ایک دوسرے کو بار بار ٹائم اینڈ اگین کراس اوور کرتی ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے انٹرمنگل بھی ہو جاتی ہیں، اور ایک کا سبجیکٹ میٹر دوسرے کے سبجیکٹ میٹر کو ریلیٹ کرتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے جو بھی انفارمیشن یا جو بھی نالج آپ کو آج اویلیبل ہے، خواہ وہ پولیٹیکل سائنس ہو، ہسٹری ہو، اکنامکس ہو، اس کے اندر آپ کو ٹریسز آف ادر الائڈ سبجیکٹس جو ہیں وہ نظر آئیں گے، اس لیے اس کو لائٹ ڈسپلن کہا گیا. First, certain activities of life can be pointed out as have concern with politics. Second, it has attained distinct status in social sciences. And third, this discipline has developed scientific methodology. ان تین چیزوں کی بنیاد کے اوپر ہم نے اس کو ایک انڈیویجول سبجیکٹ مان لیا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ جی نیچرلی جو ہیومن ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر پالیٹکس کا بڑا بنیادی کردار ہے. پھر سوشل سائنسز کے اندر بھی اس نے اپنی پریزنٹ سبجیکٹ میٹر جو ہے اسٹیٹ، گورنمنٹ، پولیٹیکل انڈیویجول، ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر. اور پھر تیسرا یہ کہ اس نے ان تمام جو پولیٹیکل فینومناز ہیں ان کو پڑھنے کا، ان کو ریسرچ کرنے کا بھی جو طریقہ ہے وہ اپنی سائنٹیفک میتھڈالوجی جو ہے وہ ڈیولپ کر لی ہے. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کنونشنل ٹرینڈس یا میتھڈس کیا ہیں. Philosophical, historical and legal approaches remain popular in the writings of the previous scholars. فلسفہ جو ہے مطلب ہاؤ تھنگس شوڈ بی، ہم نے پڑھا تھا اس دن کہ آٹ ٹو بی. پھر ہسٹوریکل پروگریشن کیا رہا ہے. پھر لیگل کہ ویدر دے آر ایکسیپٹیبل اور ناٹ. تو یہ بنیادی ایک کہہ لیجیے رہا ہے انٹرسٹ ہمارے پاسٹ کے جو اسکالرز ہیں پولیٹیکل سائنس کے ان کے. These are gradually losing significance in the field of comparative political systems. These approaches are still utilized to some extent. The behavioral and developmental approaches are now gaining grounds. جب آپ نے بیہیویئر جو پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار ایک فنامنا ایک اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہوا، وہ بیہیویئرل اسکول آف سائنس ہے، جو بیہیویئر اسکول آف تھاٹ ہے. پھر ڈیولپمنٹل جو اپروچز ہیں ان کے آنے کی وجہ سے جو یہ پاسٹ کی جو ڈسپلنس تھے یا پاسٹ کے جو اینٹکس تھے وہ چینج ہو گئے. پھر اس کے بعد a notable drawback in the traditional approach to comparative politics was the negligence on the part of the researchers and authors of political dynamics with such factors in political parties, interest groups, information, media trends and public opinion and public culture. اب نئے نئے فینومناز ایمرج ہوئے، جس طرح میڈیا بڑھتا گیا، پروپیگنڈا کے ٹولز، ٹیکٹکس، انٹرسٹ ایگریگیشن، انٹرسٹ آرٹیکولیٹ کیسے کیا جاتا ہے، لوگوں کو ایک پرٹیکولر پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیسے کرتے ہیں. تو یہ بڑے نئے نئے فینومناز جیسے جیسے ہیومن نالج ایکسپینڈ ہوتی گئی، جیسے جیسے اس کے ایکسپیرینس جو ہیں وہ ڈائیورس ہوتے گئے، ویسے ویسے پولیٹیکل سائنس کا جو امپیکٹ ہے وہ اور اس کی ڈومین جو ہے وہ بھی ڈائیورسیفائی ہوتی رہی. آل اپروچز ور انیبل ٹو اسٹڈی نیو فینومناز، کیونکہ جب پرانے فینومناز تھے وہ اس زمانے کے تھے جس زمانے میں کہہ لیجیے جو ہماری پولیٹیکل لائف ہے بڑی کنسٹرینڈ اور محدود قسم کی ہوتی تھی. جیسے جیسے ہیومن لائف ایکسپینڈ ہوتی گئی ویسے ویسے پرانے ٹیکٹکس کے لیے یا پرانی اپروچز کے لیے یا پرانے ٹرینڈس کے لیے پاسبل نہیں رہا کہ وہ اس کو پڑھ سکیں، اس لیے نئے ٹرینڈز جو ہیں وہ ایمرج ہوئے. پھر modern political scientists, for example, give special consideration to psychological and sociological factors in analyzing political behavior and attitude. کیونکہ جب آپ نے بیہیویئر اسکول آف تھاٹ یا ڈیولپمنٹل اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنا شروع کیا تو آپ کی جو مین بنیادی چیزیں تھیں جو آپ ہسٹری سے ہٹ کے آپ آ گئے یا فلاسفی سے ہٹ کے آپ نے سائیکالوجی کے اوپر اور سوشیولوجیکل جو فیکٹرس ہیں ان کو زیادہ کلوزلی اسٹڈی کرنا شروع کر دیا. فار ڈیٹا کلیکشن دا نیو سائنٹیفک ٹیکنیکس سچ ایز statistical and quantitative methods are also employed.
پاس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کی جو ریسرچ ہوتی تھی وہ ریفلیکٹیو نہیں ہوتی تھی کوانٹٹی کے اندر یا ڈیٹا کے اندر. ونس آپ نے اسٹیٹسٹیکل میتھڈ جو ہے آپٹ کرنے شروع کیے, آپ کے پاس ڈفرینٹ اسٹیٹسٹیکل کیا نام ہے سافٹ ویئرز آ گئے, تو اس کے ذریعے پھر آپ کے لیے یہ بہتر آسان ہو گیا. ایس پی ایس ایس جس طرح ہے اسٹینڈرڈ, میرا خیال اس کو کہتے ہیں سوشل سائنسز کے لیے نا, وہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے آنے سے آپ کی ذرا بہتر ریسرچ بھی امپروو ہو گئی, اور آپ کے پاس زیادہ ویلیڈیٹ ایبل اور ویریفائیبل ڈیٹا آ گیا. پھر امپیکٹ آف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. Certain scholars of politics have applied terminology used in communication into the working of political institutions and to political practices in order to project the importance of communication channels in a political system. اب کمیونیکیشن چینلز کی بڑی امپورٹنس ہے. دیکھیے یہ کمیونیکیشن چینلز جو ہیں یہ واقعی بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, جیسے میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کے ذریعے پروپیگنڈا ہمیشہ ہمارے یہاں ایک نیگیٹو کونوٹیشن کے اندر لفظ استعمال ہوتے ہیں, لیکن پروپیگنڈا سے یہاں پہ یہ مراد ہے کہ جو لوگوں کی سوچ ہے, لوگوں کے جو پولیٹیکل بلیف ہے, اس کو شیپ اپ کرنے میں آپ اپنی جو آپ کا بلیف ہے وہ لوگوں تک, میکسیمم لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ ٹولز استعمال کرتے ہیں. اس کو پروپیگنڈا ٹولز ہیں, ٹی وی ہو گیا, انٹرنیٹ ہو گیا, ریڈیو ہو گیا, تو یہ تمام پرنٹ میڈیا ہو گیا, الیکٹرانک میڈیا ہو گیا, تو یہ تمام یہ جو ہیں یہ ٹولز ہیں, یہ تمام میڈیمز ہیں جن کے ذریعے آپ اپنا جو پولیٹیکل میسیج ہے وہ لوگوں تک کنوے کرتے ہیں. تو ان کے جب ان ایسے ٹائم کے اوپر پھر ٹریڈیشنل جو پلیٹ فارمز ہیں یا ٹریڈیشنل جو اپروچز ہیں وہ زیادہ وائبل نہیں رہتی ہیں, آپ کو نئی ٹیکنالوجیز کو ہیں. پھر نیو ایریاز آف ریسرچ آ گیا, ایڈ ہو گئے اس کے اندر. سب سے زیادہ جو تھا کہ ایز اسٹیٹڈ ابو موسٹ آف دا رائٹرز اور پولیٹیکل سائنس وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کو پڑھا کرتے تھے, ایگزیکٹو لیجسلیچر, جوڈیشری, civil services, whereas the present writers have successfully developed a new vision of political analysis. They give due weightage to all those aspects that have bearing on politics with political dynamics. Political dynamics سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی پولیٹیکل اس کے اندر سسٹم کے اندر آتا ہے نا, وہ پولیٹیکل ڈائنامکس کے اندر آتا ہے کہ کیسے لوگوں کو انٹرسٹ آرٹیکولیٹ کیا جاتا ہے. آرٹیکولیٹ کرنے سے مراد یہ کہ ان کو ایک پرٹیکولر بلیف کے اوپر یا ایک پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ کے اوپر اکٹھا کیا جاتا ہے. یا فار ایگزامپل آپ پولیٹیکل پارٹیز کیسے فنکشن کرتی ہیں, وہ کیسے اپنے لیے لوگوں کی سپورٹ ون کرتی ہیں, اس کو انٹرسٹ آرٹیکولیشن کہیں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہ پولیٹیکل ڈائنامکس کی فارم میں آتا ہے کہ پولیٹیکل موومنٹ کیسے بنتی ہے, اس کو پڑھتی ہے. پہلے انسٹیٹیوشن سے نکل کے اب جو ریئل ٹائم پولیٹیکل فینومیناز ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں. پھر دوسرا, ہو میکس دا ڈیسیژن, وٹ آر دا موٹیوز, ہیبٹس اینڈ آبجیکٹیوز آف دا ڈیسیژن میکرز. وہی ہم نے پہلے عرض کیا تھا, جیسے ہم نے اس دن سائیکالوجی کی بھی بات ہو رہی تھی. سائیکالوجیز موٹیوز کو اسٹڈی کرتی ہے اور پولیٹیکل سائنس ایکشنس کو. تو پھر میں نے آپ کو ایڈ بھی یہ کیا تھا کہ پولیٹیکل سائنس بھی یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ جو ایک پولیٹیکل ایکشن یا ایک کوئی ایکشن ہوا ہے اس کے پیچھے کیا پرٹیکولر موٹیو تھا, اس کے پیچھے کیا اسٹیمولنٹ تھا, جس کی وہ کیا اسٹیمول آیا تھا جس کی وجہ سے وہ پرٹیکولر ایکشن ہوا. تو پولیٹیکل سائنس اب اس کو بھی اس ڈومین کے اندر بھی وینچر کرتی ہے. آل سچ ایسپیکٹس آر اینالائزڈ ود ریفرنس ٹو دا رول behavior of different official and non-official decision makers. Consequently, the terms of legislative behavior, electoral behavior, administrative behavior are in general use. مطلب اب کسی بھی کنٹری کے ان بیہیویئرس کے اوپر وہ ایک دوسرے سے ڈفر کریں گے, کیونکہ بعض دفعہ لیجسلیٹو بیہیویئر ایک کنٹری کا مختلف ہوتا ہے, الیکٹورل بیہیویئر اور ہوتا ہے. قومیں ود ان دا پولیٹیکل سسٹم قومیں ہوتی ہیں یا پاکٹس ہوتی ہیں, الیکٹورل پاکٹس ہوتی ہیں, جہاں کا الیکٹورل بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ دوسرے ریسٹ آف دا پولیٹیکل سسٹم سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر لیگلی کانسٹیٹیوٹیڈ انسٹیٹیوشنس ایسے ان دا سرٹن تھرڈ ورلڈ سوسائٹیز ملٹری انویریبلی آپریٹس ایز اے پلے بیک ان دا گورنمنٹ سیٹ اپ. نیچرلی کیونکہ جہاں پہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اتنا مضبوط نہیں ہوتے, ڈیموکریسی اتنی مضبوط نہیں ہوتی, تو وہاں پہ دوسرے انسٹیٹیوشنس بھی کرتے ہیں, انٹرمنگل کرتے ہیں. تو ہم انسٹیٹیوشنل جو پالیٹکس ہے یا انسٹیٹیوشنس کے بیہیویئر ہیں ہم اس کو بھی پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں. پولیٹیکل سسٹم جب ہم پڑھتے ہیں تو جو ہم جو بریکٹ کرتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل سسٹم, پاکستان کا جو ہے وہ ٹریڈیشنل ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم ہے, کہ ابھی بھی یہاں پہ پرانے ٹریڈیشنل سسٹم بھی چل رہے ہیں اور ساتھ میں ہم ڈیموکریسی کو بھی انوالو کر رہے ہیں. تو ابھی ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے ایک ٹرانسفارمیٹیو پولیٹیکل سسٹم ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں آپ کو آرمی کی وہ بھی نظر آئے گی, آپ کو سویلین سپریمیسی بھی کہیں کہیں پہ نظر آئے گی. تو اس وجہ سے ہم ان فنومیناز کو, پچھلے جو تھا اس میں آپ نے ہسٹری پڑھ لی, اس میں فلاسفی, اس میں وہ ٹائم اینڈ اگین اس کی بات ہوتی رہے گی. پھر
کمیونیکیشن نے بہت سی چیزوں کو چینج کر دیا ہے. جو اسپریڈ آف انفارمیشن فار ایگزامپل پہلا دن جب میں آپ کو ایک لیکچر دیتا ہوں بتایا تھا کہ مطلب کرپشن جو ہے وہ اس لیے اٹ ہیز بیکم ایشو کیونکہ اب لوگوں کو کرپشن کے ایونٹ پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ زیادتی ہو گئی ہے کرپشن ہو گئی ہے. اب آ کے ان کو پتہ لگنا شروع ہوا ہے کہ بھئی یہ کرپشن ہوئی ہے کچھ. تو لوگوں کی جب سے انفارمیشن بڑھی ہے, جب تک لوگوں کے پاس مینس آف کمیونیکیشن بڑھے ہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھی ہے. تو اس لیے پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ بھی پھر ان چیزوں کو جو چینجنگ ٹرینڈز ہیں ان کو پڑھتی ہے. Media plays an important role in the formation and expression of public opinion. A political system can perform its input, output, and feedback functions only if all the channels of communication operate effectively. اچھا, پولیٹیکل سسٹم میں اب جو یہ تین باتیں آئی ہیں نا, ان پٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے پولیٹیکل وشز ہوتی ہیں, ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا, وہ ان پٹس ہوتی ہیں کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کی. ٹھیک ہے, پولیٹیکل سسٹم کی ایفیشنسی اسی بنیاد پہ جج کی جاتی ہے کہ وہ کتنی پولیٹیکل ڈیمانڈز جو ہیں ان کو کنورٹ کرتا ہے انٹو پولیٹیکل ڈیسیجنس. ٹھیک ہے, جو پولیٹیکل ڈیمانڈز ہوتی ہیں بیٹا ان کو ان پٹ کہتے ہیں. آؤٹ پٹ جو ہوتا ہے وہ جو پولیٹیکل ڈیسیجنس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان پہ جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کو جو لاز میں کنورٹ کیا جاتا ہے وہ, یا ان کے اوپر جو بھی گورنمنٹ کوئی ایکشن لیتی ہے وہ اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے. اور فیڈ بیک ہوتا ہے بیٹا نیچرلی, جیسا نام سے واضح ہے کہ ان جو پولیٹیکل ڈیسیجن جو لیے گئے ہیں ان پہ لوگوں کا جو رسپانس ہے وہ فیڈ بیک کہلاتا ہے. یہ تین چیزوں کی بنیاد کے اوپر کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کی ایفیشنسی ڈٹرمائن کرتی ہے. اور ونس کمیونیکیشن چینلز کے اوپر بھی کہ بھئی کیسے آپ کو کیا اسٹیٹ کیا لوگ جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز کہہ لیجیے یا دوسرے اسٹیک ہولڈرز حکومت کو یہ کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں کہ ان کے پولیٹیکل ڈیمانڈس کیا ہیں, اور ان رسپانس جو پولیٹیکل ڈیمانڈس کے اوپر حکومت ایکشن لے رہی ہے کیا عوام جو کہ اس کی اینڈ یوزر ہے اس پولیٹیکل ایکشن کی وہ اس سے سیٹسفائی ہے کہ نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں میں اگر ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ پولیٹیکل چینلز کتنے اچھی طرح کام کریں اس کو بھی اسٹڈی کرتی ہے پولیٹیکل سائنس. پھر اس کے بعد the modern researches of political science are also concentrated on the analysis of behavior, attitude and trends of those who are engaged in political activity. اس میں ایک چھوٹے ووٹر سے لے کے آپ کا بڑا سے بڑا حکمران دونوں فال کرتے ہیں کیونکہ وہ دونوں جو ہیں وہ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں. تو جو کچھ بھی پولیٹیکل ہوگا نیچرلی وہ اس کا حصہ ہے. پھر ایک اور جو چیز ہے وہ ہے اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ, کہ اسٹرکچر جو ہے پولیٹیکل اسٹرکچر ہے وہ کتنا فنکشنل ہے. فنکشنل ایسپیکٹ آف پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کے وہ کتنے جو بھی ان کی ذمہ داری ہے یا جو بھی ان کی مینڈیٹ ہے کیا وہ کتنا اس کو وہ پورا کر رہے ہیں, اس پہ کتنا وہ فنکشن کر رہے ہیں. The ideal functions of different political institutions which they are expected to perform in all types of political systems. In certain developing countries, for instance, lawmaking and its execution functions are performed by institutions different from those of their western counterparts. ٹھیک ہے نا جی, اب آپ جرنلائز نہیں کر سکتے کہ بھائی ویسٹ میں یہ ہو رہا ہے تو ایسٹ میں بھی یہی ہوگا, یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں یا ڈیولپ کنٹریز میں یہ ہو رہا ہے تو نان ڈیولپ یا ڈیولپنگ کنٹریز میں یہی ہوتا ہوگا. تو ہر کنٹری جو ہے اس کا ایک پیکولر قسم کا پولیٹیکل سسٹم ہے, پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے, اور وہ اس پیکولر پولیٹیکل انوائرمنٹ کو اس کی سگنیفیکنس کے حساب سے پولیٹیکل سائنس اسٹڈی کرتی ہے. The latter enjoys the power delegate relation. In order to appraise the working of a system, such variables in the performance of functions must be given due consideration. This approach has been termed as structural functional approach, جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا. کہ ایک جو پولیٹیکل جو ہے وہ کتنا جو آپ کا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنی جو رسپانسبلٹی وہ پوری کریں. پھر the phenomenon of change continues to operate in every society while socio-economic development shape the direction of such change. As a result, new political institutions have been evolved to cope up with the new changes. ٹھیک ہے جی, اب نئے آ رہے ہیں, نئے فینومیناز ہمارا جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کا اسٹیک بڑھتا جا رہا ہے, پاور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر ہو رہی ہے. تو ہمارے فار ایگزامپل اب پہلے ہوتا تھا جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے لیکچر کے اندر بھی کہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے ایک زمانے میں جب گروتھ جب پبلک ایڈمنسٹریشن کا زمانہ تھا تو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے, پبلک انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے اور عوام ہوتی تھی. پرائیویٹ سیکٹر کی ایمرجنس کے بعد یہ جو ٹرائکا ہے وہ بلٹ ہو گیا. تین اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے پولیٹیکل اس کے اندر. تو نیچرلی جب یہ چیزیں ایمرج ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کا سسٹم جو ہے وہ بھی چینج آ جاتا ہے اور نئی فینومنا جو ہے وہ ایمرج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہے آپ کا ماڈرن ٹرینڈز جو ابھی ہم نے پڑھے, میجر ٹرینڈز ہیں جو اس وقت پریویلنگ ہے. اور اسکول آف تھاٹس میں بھی ہم آگے بیہیویئر اور سسٹم اپروچ پڑھیں گے تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی, یہ پیج نمبر 23 سے 26 تک سربر صافی کتاب کے اندر.